یہ بھائی کا سوال ہے کہ زید کہتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ روضہ اطہر کے سامنے درود شریف خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور یہ حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، کیا یہ حدیث سندن صحیح ہے؟ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یہ کیسا ہے؟ یہ بھائی کے الفاظ پڑھ کر میں نے آپ کو سنا دیے ہیں۔ تو بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب درود پڑھا جائے آپ کی قبر پہ جا کے تو آپ خود سنتے ہیں اور کیا آپ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت از حد ضروری ہے۔ جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ آپ سے محبت ضروری ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیگم سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ آپ سے محبت خود محبت کرنے والے کے لیے اعزاز ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے کئی ایک طریقے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن کیا ہم کو معلوم ہے کہ درود کیا چیز ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے اردو بولنے والے بھائی درود کا نام تو بہت لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں توجہ نہیں دیتے اس بات پہ کہ درود ہے کیا چیز۔ میرے بھائی، درود دعا ہے۔ درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ کس کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ کس سے دعا ہے؟ اللہ سے۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ امتی۔ آپ کا امتی آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا اس بات پہ کبھی ہم نے توجہ دی ہے؟ اگر توجہ حقیقی معنوں میں دی ہو تو پھر ہم آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے کیوں مانگیں؟ جب ہمیں معلوم ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا تھا میرے اوپر درود پڑھنا یعنی میرے لیے دعا کرنا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ میرے لیے دعا کرنا۔ درود آپ کے لیے دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب محمد پہ رحمتیں نازل فرما، اے اللہ آپ کی شان میں اضافہ فرما۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ جناب محمد پہ برکتیں نازل فرما۔ یہ ہم دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے درود کیا ہے میرے بھائیو؟ دعا ہے۔ اور سلام کیا ہے؟ وہ بھی دعا ہے۔ سلام کیا ہے میرے بھائیو؟ وہ بھی دعا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ کون نازل کرے گا؟ اللہ۔ تو درود و سلام آپ کے لیے دعا ہے، اور یہ دعائیں آپ کے لیے کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ درود و سلام کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فضائل ہیں، بہت سے اجر و ثواب ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ درود آپ کی قبر کے سامنے پڑھا جائے تو کیا آپ خود سنتے ہیں؟ میرے بھائی، پہلے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ اس بارے میں آپ کو بہت سی باتیں بتائی گئی ہوں گی۔ آج مسجد نبوی کا عقیدہ بھی سن لیں، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، لیکن کم از کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی والوں کا عقیدہ کیا ہے اور دلائل کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ سلام کی طرف آتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ کس کتاب کی حدیث ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا آپ نے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام،
کہ اللہ کے فرشتے ہیں زمین پہ گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ سلام کون پہنچاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ نسائی شریف کی صحیح حدیث۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ سلام آپ تک پہنچتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ رب العالمین نے آپ کی خاطر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی، کہ جہاں پہ کوئی سلام پڑے وہ سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دو۔ اب درود کی طرف آتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو کیا مطلب؟ اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، نفل نمازیں پڑھا کرو، اللہ کے ذکر سے انہیں آباد کرو، انہیں قبریں نہ بناؤ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھروں میں قبریں نہیں بنانی چاہیے۔ فرمایا ولا تخذوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر کو میلہ نہ بنانا، وہاں پہ جمگٹے قائم نہ کرنا۔ عید عاد یعود عربی زبان کا لفظ ہے، بار بار آنا، لوٹ لوٹ کر آنا، عاد یعود سے ہے۔ پتہ چلا آپ کی قبر پہ بار بار نہیں جانا چاہیے۔ اب پتہ سوال پیدا ہوا درود کا کیا کریں؟ فرمایا صلو علیہ، درود پڑھتے رہو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، درود تمہارا مجھ تک پہنچ جائے گا جہاں سے بھی پڑھو گے۔ درود بار بار پڑھیں، سلام بار بار پڑھیں، دونوں چیزیں آپ تک پہنچیں گی۔ لیکن بھائی نے ایک روایت لکھی ہے کہ جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا اسے میں خود سنتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ روایت کیسی ہے؟ میرے بھائی اس روایت کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، امام بیہقی نے حیات الانبیاء میں روایت کیا ہے۔ لیکن یہ روایت من گڑت ہے، کیونکہ اس کے روایت کرنے والوں میں ایک راوی ہے محمد ابن مروان السدی الصغیر، اسے علماء کرام کہتے ہیں الکذاب، اعلی درجے کا جھوٹا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جسے بیان کرنے والا اعلی درجے کا جھوٹا ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمے جان بوجھ کے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو من گڑت روایات آپ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن الجوزی، کون سے امام میرے بھائیو؟ ان کا نام بار بار آئے گا اور آپ نے یاد کر کے جانا ہے، دوسرے لوگوں کے عقائد کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ امام ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الموضوعات، یعنی کہ من گھڑت روایتیں۔ اس کتاب میں انہوں نے وہ روایات جمع کر دی ہیں جو من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، خود ساختہ ہیں، گھروں میں بنائی گئی ہیں اور نبی علیہ السلام کے ذمہ لگا دی گئی ہیں۔ ابن الجوزی نے انہیں کتاب میں جمع کیوں کیا؟ تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں، لوگ ان سے دور رہیں، ان کے اوپر عمل نہ کریں، ان کو اپنے عقیدے کا حصہ نہ بنائیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اس روایت کو بھی جگہ دی ہے، ان کے وعدے کیا ہے کہ یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے اوپر درود پڑھیں، بار بار پڑھیں، سلام پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کا سلام فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے اور آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں، کیا کیفیت ہے، غیب کی باتیں اللہ نے ہمیں نہیں بتائیں، اتنا بتا دیا کہ آپ جواب دیتے ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔